وزیر اعظم کی ترک ایوان صدر احمد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے استقبال کیا. شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے. وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کو کابینہ اراکین سے متعارف کروایا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا ترکی کا 3 روزہ دورہ. شہباز شریف کی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری. فاتحہ خوانی کی. وزیر اعظم نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. وزیر اعظم سے ترک وزیر تجارت کی ملاقات. دو طرفہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال. شہباز شریف کا پاک ترک معاشی روابط کی اہمیت پر زور. وزیر اعظم سے ترک سرمایہ کاروں کی بھی ملاقاتیں. شہباز شریف کی سیاہ قلم انجینئرنگ کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات. کمپنی کا سولر، ونڈ، پن بجلی، ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار. Very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations. And it's not difficult. Even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. پاکستان درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. پاکستان اور ترکی ثقافت، مذہب اور بہترین تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا انقرہ میں تقریب سے خطاب. بولے ترک تاجروں، سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں. امید ہے کہ ترکی اور پاکستان درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کام کریں گے. دونوں ممالک کو باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. There is far more potential to be unlocked, and our economic cooperation does not reflect the depth of the relationship between our two countries. So our first priority is to enhance the trade between our two countries. And the Prime Minister has set an ambitious target of where our trade, bilateral trade at the moment stands at around $1 billion. He's put a target of $5 billion for us to reach. A very fruitful engagement, and we're looking forward to enhancing these relations. پاکستان اور ترکی کے عوام کا تعلق مضبوط تاریخی بنیادوں پر استوار ہے. دونوں ممالک کے معاشی تعلقات میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ترک میڈیا کو انٹرویو. بولے انتخابی اصلاحات کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا. پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو گیا. موجودہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن چاہتی ہے. گن پوائنٹ یا کسی کے دباؤ میں قانون سازی نہیں کرنا چاہتے. کیا وجہ ہے کہ ہر ملک ہمیں اوورٹیک کر لیتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ دنیا میں ہر ملک جس نے ترقی کی ہے، ایک چیز اس کے اندر کامن ہے، وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز. جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں سیاسی استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرتے ہوئے معاشی خوشحالی کا حصول ممکن ہے. جس میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. پالیسیوں کا تسلسل نہ ہو تو جتنے مرضی افلاطون لا کر بٹھا دیں
ملک ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اور ترک نائب وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات۔ شرجیل میمن نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترکی کی کامیابیوں کو سراہا۔ شرجیل میمن کی سندھ میں ٹرانسپورٹ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانے کی دعوت۔ کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ معاہدوں میں ترک سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کو تیار ہیں۔ ترک بسوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ جس ظلم سے اور بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ، یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا، لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی۔ یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا۔ مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں، جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان۔ عمران خان بولے کہ اس بار مکمل تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے۔ 30 سال سے جرم کرنے والے آج اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کرایا۔ رانا ثناء اللہ کا پھر بیان آیا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہ لوگوں کو پھر سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دینے کا اعلان۔ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کے لیے اسلام آباد پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو سپورٹ دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں اور الاؤنسز پنجاب پولیس کے مساوی کرنے اور شہداء پیکج کے 1 ارب کے بقایا جات فوری طور پر ادا کرنے کا بھی فیصلہ۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بطور فساد مخالف فورس کے طور پر استعمال کرنے کا بھی فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ آئی جی پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی جی آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری وزارت داخلہ سے 7 سوالات کے جوابات 1 ہفتے میں طلب کر لیے۔ عمران خان نے پارٹی ورکرز کو کس وقت ڈی چوک جانے کی ہدایت کی، کس وقت کارکن رکاوٹوں سے آگے نکلے، نگرانی کون کر رہا تھا، زخمی، گرفتار اور ہسپتال میں داخل مظاہرین کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی تیاریاں شروع۔ پولیس نے اضافی آنسو گیس شیل اور بندوقیں خریدنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ ضلعی افسران کو پی ٹی آئی کی قیادت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ انتشار پھیلانے، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو نظر بند یا حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ لانگ مارچ میں ممکنہ پکڑ دھکڑ کے خلاف پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کر دی۔ تحریک انصاف کی لانگ مارچ پر تشدد، کارکنوں کی گرفتاریوں سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ دوران احتجاج توڑ پھوڑ کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کی ضمانتیں منظور۔ لانگ مارچ کے دوران وکلاء اور کارکنوں پر تشدد کا کیس۔ سیشن کورٹ لاہور کا وزیر داخلہ اور پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم۔ متعلقہ ایس ایچ او مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کریں، عدالت کے ریمارکس۔
آزادی مارچ سے 2 روز قبل پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. یاسمین راشد کو حراست میں لیا گیا. پنجاب میں آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں فائرنگ کی گئی. پولیس اہلکار کارکنوں کے گھروں کی دیواریں پھلان کر داخل ہوئے. اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو. شاہ محمود قریشی بولے کہ مجھ پر سیاسی انتقام لینے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. قانون کا احترام ہمیشہ کیا ہے, آگے بھی کرتے رہیں گے. چودھری پرویز الہی سے پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کے وفد کی ملاقات. چودھری پرویز الہی بولے حکومت نام کی چیز نہیں, ملکی سیاست اہم موڑ پر ہے. عمران خان نے حکومت کو کچھ دن کی مہلت دی ہے. حکومت جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے. حکمران اقتدار کے نشے میں چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کرداروں کو سزا دی جاتی تو یہ واقعات رونما نہ ہوتے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس 6 جون کو سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا گیا ہے. مالی سال 2022-23 کا سالانہ بجٹ قومی اسمبلی میں 10 جون کو پیش کیا جائے گا. کسی بھی قانون میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا گیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. بولے سابق حکومت کی ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں تھی. بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا صرف طریقہ کار طے ہونا ہے. طریقہ کار کو اداروں نے طے کرنا ہے, عدالت نے نہیں. درخواست قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کیے گئے. سماعت 3 جون تک کے لیے ملتوی. فیصلے بلا خوف کرتے رہیں گے. کوئی ناراض ہوتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. چیف الیکشن کمشنر کا اعلان. بولے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے. الیکشن کمیشن ہمیشہ کے لیے تیار ہے. نئے انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا کام تو صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے. ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج دسمبر 2022 تک ملے تو بر وقت حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت. پی ٹی آئی کے فائنینشل ایکسپرٹ کی تاخیر سے آمد پر چیف الیکشن کمشنر کا اظہار برہمی. پی ٹی آئی فائنینشل ایکسپرٹ کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست. چیف الیکشن کمشنر بولے ہم تو مزید سننے کو تیار ہیں. کل تک بتائیں دلائل مکمل کرنے میں مزید کتنا وقت لگے گا. سماعت کل تک ملتوی. لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں پر سماعت 6 جنوری تک ملتوی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے محض درخواست دینا ہی کافی ہوتی ہے. میں نے بطور چیف جسٹس اپنے مسئلے اور مسائل کو دیکھ کر تاریخیں دینے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عدالت کے ریمارکس. لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی حلف برداری کے خلاف اپیلوں کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی. حمزہ شہباز کی جو موجودہ حکومت ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, غیر آئینی ہے. ان کا جو کابینہ ہے وہ غیر آئینی ہے اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پنجاب کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. خان صاحب جب بھی کال کریں گے, جب جان مال اولاد سب کچھ قربان حق کے لیے, اس ملک کے لیے اور خان کے لیے. باقی بات رہی ہم یہاں پہ کوئی سیاسی شعبدے بازی یا سیاسی کوئی کامیابی یا اس کوئی چال چلنے نہیں آئے. ہم اس ملک کی سلامتی, اس ملک کی عزت اور ناموس اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کی غیرت اور خودداری کے لیے نکلیں.
فواد چودھری کہتے ہیں حمزہ شہباز لوٹوں کے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں رہی. پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. شہریار آفریدی بولے امپورٹڈ حکومت مقدمات بنا کر ہمیں ڈرانا چاہتی ہے. غیروں کے اشاروں پر چلنے والی حکومت جلد الیکشن کا اعلان کرے. فواد چودھری کو بتانا چاہتے ہیں پنجاب میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور کابینہ موجود ہیں. پنجاب میں حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہو گیا. عطا تارڑ کا رد عمل بولے گندم کی خریداری آسان طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا. عالمی ادارے خوراک کی قلت کے حوالے سے تگ و دو کر رہے ہیں. پنجاب میں گندم کی کثیر تعداد موجود ہے. نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر تحفظات ظاہر کر دیے. سابق صدر آصف علی زرداری مقبول باقر کے نام پر بضد کسی اچھی شہرت کے حامل بیوروکریٹ کا نام تجویز کر دیں. نون لیگ کی آصف علی زرداری سے درخواست. وزیر اعظم کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو مزید نام بھیجنے کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. سیف سٹی ای ٹکٹنگ چالان کے خلاف تمام درخواستیں منظور. عدالت نے سیف سٹی ای ٹکٹنگ چالان غیر قانونی قرار دے دیا. جسٹس طارق سلیم شیخ نے فیصلہ سنا دیا. دعا زہرا کی آزاد کشمیر میں موجودگی کا انکشاف. عدالت کا ایک ہفتے میں پیش کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ میں دعا زہرا کے سسرال والوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت. دعا زہرا کہاں ہے، پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ جسٹس طارق سلیم شیخ کا استفسار. دعا زہرا کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وکیل کا جواب. سندھ حکومت کا غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ بنانے کا فیصلہ وفاق کی مشاورت کے بعد کیا گیا. سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز دعا زہرا کیس میں آئی جی سندھ طارق فضل کو کام سے روکنے کا حکم دیا تھا. پنجاب کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز میں نئے وائس چانسلرز کی تعیناتی کا معاملہ. مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت نے پی ٹی آئی کے دور میں قائم سرچ کمیٹی تحلیل کر دی. جسٹس ریٹائرڈ تصدیق حسین جیلانی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل. نوٹیفیکیشن جاری. سرچ کمیٹی وائس چانسلرز کے لیے انٹرویو کرے گی.
बिजली का शॉर्ट फॉल 7000 मेगावाट से तजावुज। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 8 से 10, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, शहरियों ने सर पकड़ लिए। एक तरफ रिलीफ के दावे, दूसरी जानिब अवाम से रिलीफ छीन लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में डबल सेंचुरी तक का इजाफा। कुकिंग ऑयल 213 और घी 208 रुपए फी किलो महंगा। घी की फी किलो कीमत 555 रुपए तक कर दी गई। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 322 पॉइंट्स कमी से 42,756 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता होकर 197 रुपए 87 पैसे। ओपन मार्केट में 197 रुपए 50 पैसे पर पहुंच चुका। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम शरीक। इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत मरी की तामीर और तरक्की से मुताल्लिक़ भी इजलास हुआ। सयाहों को रमा सीजन में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आला हमजा शहबाज की हिदायत। आटा हमने सस्ता किया 160 रुपये 10 किलो का थैला, 200 अरब की सब्सिडी। घी के ऊपर हम अपना जो है वो जल्दी आवाम को खुशखबरी देने जा रहे हैं। हम आइन और कानून ला कानूनियत के कला कुमा करेंगे इंशाअल्लाह। महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे। हम ला कानून के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे और कोशिश करेंगे कि सूबे में काबिल और ईमानदार अफसरान आए ताकि गुड गवर्नेंस। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, सूबे के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आटा सस्ता किया है। जल्द घी पर भी खुशखबरी देंगे। महंगाई के खिलाफ जिहाद करेंगे। माजी में पंजाब में पैसों के एवज भर्तियां की गईं। क़वानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से नेशनल कमांड अथॉरिटी के ज़ेरे तरबियत 28 अफसरान की मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, मईशत की तरक्की के लिए सिंध में धाबेजे स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। कराची में मार्बल सिटी के क़याम से मार्बल ग्रेनाइट से मुंसलिक सेक्टर काम करेगा। एजुकेशन सिटी के क़याम से 2 लाख से ज़ायद रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। माली साल 2022-23 के लिए सिंध के बजट की तैयारी जारी। 7 महकमों के लिए बजट में नई स्कीमें शामिल न करने पर गौर। सिंध के सालाना तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों का तखमीना 100 अरब रुपए मुतवक्को। सेहत के मजमूई बजट में सिर्फ 9 मिलियन रुपए इजाफे की तजवीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और दाखिला के बजट में इजाफा न करने की तजवीज़।
کراچی میں جیل چورنگی کے قریب نجی سٹور بیسمنٹ میں آگ لگ گئی. ریسکیو حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا. آگ بیسمنٹ میں موجود کپڑوں میں لگی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عوام کو سپر سٹور کی طرف جانے سے روک دیا. واٹر بورڈ کے نیپا ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ. رینجرز کے جوان نے ریسکیو ٹیموں کے ہمراہ آگ پر قابو پانے میں مصروف. اس وقت ہندوستان کی حکومت نے بالکل بلا شبہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے اور وہ تسلسل کے ساتھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں آگاہ ہیں جو وہاں کی حیثیت کو، مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کی آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کی سیاسی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے مسلسل وہ کوشاں ہیں. بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں جارحیت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. قمر زمان دائرہ بولے کہ مقبوضہ وادی میں مودی کی فوج انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تحریک آزادی کشمیر میں کشمیری عوام نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی. کراچی میں پاک بحریہ کے آفیسرز سی پی اوز میں عسکری ایوارڈز تفویض کرنے کی تقریب. 7 افسران کو ستارہ امتیاز اور 7 افسران کو تمغہ امتیاز تفویض کیا گیا. 2 افسران کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا. 4 افسران اور سیلرز کو امتیازی اسناد دی گئیں. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی بطور مہمان خصوصی شریک تھے. منتخب پراچا فوڈ پانڈا پاکستان کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات. نئے ایم ڈی فوڈ پانڈا منتخب پراچا نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. منتخب پراچا فوڈ پانڈا میں کمرشل ڈائریکٹر کے طور پر 2.5 سال کام کر چکے. منتخب پراچا ملک بھر میں فوڈ پانڈا کو جانا پہچانا برانڈ بنانے میں مددگار رہے. منتخب پراچا نے فوڈ پانڈا کے انڈسٹری بھر میں اہم تعلقات قائم کیے. منتخب پراچا نے مقامی سطح پر ٹیموں کو بااختیار بنایا اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا. پاکستانی کوہ پیما اسد علی نے شمالی امریکہ کی بلند ترین چوٹی دینالی سر کر لی. اسد کی نظر اب آسٹریلوی ریجن کی پہاڑی کارسٹن پیرامڈ کو سر کرنے پر ہے. پاکستانی کوہ پیما اسد علی دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے پرعزم.